کھلتے نئے ہیں ہر دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا بڑا پیارا سلسلہ آداب زندگی کے ساتھ حاضر ہیں، اور جیسا کہ اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ جانشین امیر اہل سنت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں، اور پھر سوال کے ساتھ انشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال شامل کریں گے۔ جی پہلا سوال دیجئے، کیا ہو رہا ہم سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ رات کو اچانک آنکھ کھلنے کے بعد بہت ڈر لگتا ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر ایسا ہو تو یا رؤوف یا رؤوف پڑھتے رہیں، انشاءاللہ الکریم خوف اڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال تو خاص ان کا تھا، لیکن جواب تو سب کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک نسخہ آ گیا ہے، یہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، بچے بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور یہ بچوں کو بھی اگر ایسے خواب آتے ہیں تو ان کو بھی سکھا دیں تو وہ پڑھتے ہیں۔ بالکل۔ ٹھیک ہے جی، اگلا سوال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا قریبی رشتہ داروں یا دوستوں سے بھی حیا کرنی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ حیا تو سب سے کرنی ہے۔ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے ہو، آپ سے کیا حیا، یا آپ سے کیسا شرمانا۔ نہیں، حیا تو کرنی چاہیے، اور حیا کا جو سب سے زیادہ حقدار ہے نا وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کیونکہ وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، اس سے تو بندہ کوئی چھپ نہیں سکتا، صحیح۔ تو بندہ تنہائی میں بھی گناہ سے بچے، صحیح، اس سے حیا کرے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے حیا یہ ہے کہ گناہ سے بچا جائے۔ گناہ سے بچے۔ ٹھیک، اگلا حضرت سوال۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا تو ویسے ہی مشہور ہے کہ آپ کا ایک وصف جو ہے وہ با حیا ہونا بھی ہے۔ ایک تو سخاوت ہے نا، غنی ہونا، سخاوت، اور ایک وصف جو ہے وہ با حیا بھی ہے۔ یعنی بعض صحابہ کے جو اوصاف مشہور ہوئے ان میں سے حضرت عثمان غنی کا ایک با حیا وصف جو ہے ہونا۔ وہ با حیا ہونا بھی ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں عثمان غنی کی حیا کا صدقہ عطا فرما، حضور دعا بھی فرما دیں، اللہ ہمیں حیا عطا فرما اور ہمارے ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اگلی کال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی جناب۔ میرا سوال ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنا کیا جائز نہیں ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں۔ بدھ کے دن ناخن کاٹنا جائز ہے، مگر نہ کاٹنا بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی ضروری بھی ہو سکتا ہے کہ بدھ کے دن؟ بالکل ہاں، اگر بدھ والا دن اگر 40واں دن ہے، اب اگر نہیں کاٹتا تو 40 دن پورے ہو جائیں گے، ٹھیک تو اب کاٹنا واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک، اب کاٹنا ضروری ہوگا، واجب ہو جائے گا، واجب ہو ضروری جائے ہوگا، نہیں کاٹتا تو گناہ گار ہوگا۔ صحیح، یعنی 40 دن سے مراد ہے کہ 40واں دن ہو گیا ناخن نہیں کاٹے۔ بالکل، ٹھیک ہے، یعنی بدھ والے دن 40واں ہے، صحیح، اگر ہے ایسا تو اگر ہے تو اب اگر مغرب ہو جائے گی تو چونکہ وہ 40 دن پورے ہو جائیں گے، صحیح ہے، گناہ گار ہوگا۔ گناہ گار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھ لیں بھئی، یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ پتہ ہوتا ہے، اس مسئلے کی دوسری جہت پتہ نہیں ہوتی، تو دونوں جاننی چاہیے۔ اور بدھ والے دن اگرچہ جانشین نے فرمایا کہ بچنا بہتر ہے، لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ 40 دن ہو گئے کاٹے ہوئے، ویسے حضور اتنے ناخن مطلب 40 دن ایک بہت بڑی وہ ہے، مطلب نارملی تو کافی بڑھ جاتے ہوں گے، اس کاٹ ہی لیتے اصل ہوں میں گے۔ دیکھیں کہ شریعت کو دیکھیں، نظافت مطلوب ہے، صحیح، النظافت من الایمان۔ ٹھیک ہے، صفائی ستھرائی۔ ناخن جو نا یہ بڑے ہوں گے تو صفائی ستھرائی نہیں ہوگی، صحیح، میل کچل منہ میں جائے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جی تو شریعت نے دیکھے کہ ایک رول بنا دیا۔ اب چونکہ اس میں بھی یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ناخن جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، بعض کے کم۔ صحیح، اچھا صرف ناخن نہیں ہے، اور بھی جو جسم کے بال ہیں نا جن کا کاٹنا ہے، جی، تو وہ بھی 40 دن، حد ہے اس کی 40 دن۔ اس کی بھی حد 40 دن ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں، بات چلی اور سوال چلا ہے، تو بعض مردوں میں دیکھا ہے، لڑکوں میں دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ کی کسی ایک انگلی کا ناخن بڑھا لیتے ہیں۔ اب وجہ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتی، کبھی وہ چنگلی کا، چھوٹی انگلی کا بڑھا لیتے ہیں، کبھی کسی دوسری انگلی کا بڑھا دیتے ہیں۔ مشاہدے والی بات میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ نہیں، بڑھانا تو نہیں چاہیے، وہی 40 دن اگر گزر گئے تو یہ گناہ گار ہوگا، یعنی اگر 9 انگلیوں کے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کے لیے یہ مسئلہ ہے۔ اگلی کال دیجیے۔
یہ ارشاد فرما دیجئے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون کون سے لوگ ہیں؟ ایک مسلمان جو کہ مقروض ہو، سید اور ہاشمی بھی نہ ہو، اور قرض کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، تو کیا یہ اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ ظاہر ہے اگر یہ جو پوچھی گئی صورت ہے واقعی اگر ایسا ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، بالکل اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو قرآن پاک میں جو ہے وہ 8 افراد کا بیان کیا گیا ہے، جی اور اس میں سے جو ایک ہے نا اب وہ منسوخ ہو گئے با اجماع صحابہ، تالیف قلوب والا، صحیح، تو 7 باقی ہیں۔ 7۔ ٹھیک ہے، جو وہ مستحقین میں یہ بھی ہے جو صورت انہوں نے بالکل، بیان کی۔ بالکل۔ اگلا سوال دیجیے۔ کیا روزے کی حالت میں بال کٹوا سکتے ہیں؟ جی ہاں رمضان آ رہا ہے بالکل، تو بال بھی کٹوا سکتے ہیں، کھال بھی کٹوا سکتے ہیں۔ کھال یوں کہ وہ زخم وغیرہ لگ گیا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کوئی کھال جیسے ہے وہ اکھڑ گئی، اکھڑ گئی ہے، اکھڑ رہی ہے، اکھڑ رہی، اب یہ لٹکی ہوئی ہے تو اس کو کاٹ سکتے ہیں بالکل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، ہاں اکھڑی بھی کہیں گے، اب یہ ہے کہ وہ تکلیف دیتی ہے نا، جی جی، اب یہ کہ اس کو پورے ناخن کٹر سے پورے بعض اوقات وہ بعض کٹنے اوقات لگتے ہیں۔ یہاں، جی ہاں، تو وہ کاٹ سکتے ہیں ناخن کٹر سے، ٹھیک ہے، یا زخم ہو گیا معاذ اللہ، یا کوئی آپریشن وغیرہ کروانا ہے تو سب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان صورتوں میں روزہ دار ہے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے جی، رمضان آ رہا ہے، آپ کے سوال سے ایک یہ چیز ہو رہی ہے کہ بھئی رمضان کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کرے انشاءاللہ۔ رمضان پانے میں اللہم کامیاب ہو جائیں، بلغنا رمضان سعادتوں کے ساتھ بصحت پانے میں و کامیاب عافیہ۔ ہوں۔ آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ ملازمین سے مالک روزے کی حالت میں عام دنوں کی طرح کام لیتا ہو، احساس تک نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں ملازمین کو کیا کرنا چاہیے؟ اب واقعی سیٹ کو چاہیے کہ ملازمین کو رعایت دے، کہ اگر کوئی اپنے ملازمین کے ساتھ نرمی کرتا ہے تو رمضان میں اس پہ تو چونکہ وہ فضیلت بھی ہے نا، جی ثواب کا بھی ہے۔ جی اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سیٹ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کی نرمی نہیں کرتا، جی، اب بیچارہ جو ملازم ہے وہ تھک جاتا ہے، جی، اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے اس کے لیے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب یہ ایسی نوکری نہ کرے۔ ٹھیک، جب نفل روزہ ہے تو اس کا حکم یہی ہوگا کہ یہ روزہ چھوڑے، روزہ چھوڑ دے۔ ٹھیک، یہ فرض ہے تو لہذا اب یہ روزہ رکھے گا، نوکری چھوڑے گا، کوئی اور ذریعہ تلاش کرے گا۔ حضور یہاں پہ دوسرا بھی ایک پہلو اگر ڈسکس کریں کہ یہ ایک پہلو بیان ہوا کہ جو سیٹ صاحب ہیں یا جو آنر ہے وہ نرمی کرے، تو عمومی طور پر مارکیٹس میں دیکھا یہ ہے، کمپنیز میں بھی دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک رعایت کی جاتی ہے، لیکن کلی طور پہ ایسا نہیں کیا جاتا کہ چھٹی دے کے گھر بھیج دیا جائے کہ بھائی جاؤ رمضان ہے، گھر جاؤ، مزے کرو، عبادت کرو اور تمہیں تنخواہ مل جائے گی، اللہ کرے کوئی ایسا کرے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، عموماً تھوڑی سی رعایت دے دی جاتی ہے۔ دوسرا ایک اور پہلو یہاں پہ کہ جب یہ ملازم اور سیٹ کی بات آتی ہے تو رعایتوں کی بات یاد آتی ہے، لیکن جب اپنا بزنس ہوتا ہے تو رمضان میں بہت سارے بزنس کرنے والے خود وہ کسی کے ملازم نہیں، وہ ان کا اپنا بزنس ہے، چاہے تو وہ 6 گھنٹے کریں، چاہے تو 4 گھنٹے کریں، اور چاہے تو 2 گھنٹے کریں، لیکن وہ اور زیادہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسرے پہلو سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ مجھے تو ایک صاحب یاد آ رہے ہیں کہ ہم ان سے یاد پڑتے ہیں، ملاقات میرے خیال میں 2006 یا 2008 میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یعنی تقریباً جو ہے لگ بھگ یا 2010 میں ہوئی ہوگی، 10 میں 12 13 14 سال پرانی بات ہے۔ تو وہ ملے تو اب ان کا پتہ یہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم رمضان میں کام نہیں کرتے، تو بالکل نہیں، جی بالکل بند کر دیتے ہیں، کام ہی پورا مہینہ بند۔ تو ان کی ظاہر ایسی ترکیب ہے جی، کہ پورا مہینہ ان کا گزر جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو ایک تو وہ ہے، اور ایک ہمارے یہاں ہے کہ وہ کام ڈبل ٹرپل کرتے ہیں کہ یہی مہینہ ہے پیسے کمانے کا، اس کے علاوہ تو پیسے ملیں گے ہی نہیں۔ جی تو ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی ایسا شعبہ ہے کہ جو رمضان میں زیادہ چلتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ اوور لوڈ، رمضان جو ہے وہ عبادت کے لیے نہ کہ کمانے کے لیے، تو آپ اس میں جو ہے نا وہ جو بھی کمانا ہے نا اور نیکیاں کمائیں، آپ اس بزنس کو جو ہے نا ترقی دیں۔ صحیح، باقی یہ ہے نا 11 ماہ دوسرے بزنس کے لیے، مالی بزنس کے لیے وہ کریں 11 ماہ، اور یہ جو ہے نا یہ چونکہ اب اس میں دیکھیں کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عام دنوں میں یہ نہیں ہے، صحیح ہے، تو یہاں نہیں ریٹ کتنا ہائی ہے، ابھی ڈیمانڈ ہے، ہائی ہے نا، ابھی تو دیکھیں کہ ہائی بولیں کیا بولیں گے، یعنی ابھی کتنی رعایت ہے ہمیں۔ جی یہ بھی صحیح ہے، ہائی بھی ہے، رعایت بھی ہے، ہاں کم نیکی کر کے زیادہ ثواب، بالکل، ہاں کم نیکی کر کے زیادہ ثواب ہے، تو بندہ یہ چیز حاصل کرے کہ 11 ماہ میں یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، صحیح،
تو سارا کوٹا یعنی اسی میں پورا کر لے. مگر دیکھیں کہ عبادت کی برکت ہے کہ رمضان میں اگر نوافل کا عادی بن جائے گا نا کوئی جی تو سارا سال پڑھے گا انشاءاللہ الکریم. یعنی پھر اگر نہیں بھی پڑھتا سارا سال تو کم از کم اتنی نیکیاں تو جمع کر لے. یعنی رمضان کو یوں بولیں تو کہ جو نیک بننا چاہتا ہے، یہ تو خواہش اکثر لوگوں کی ہوتی ہے کہ بھئی اللہ کرے کہ ہم نیک بن جائیں، نہ نہیں ہوتے ان کی بھی خواہش تو ہوتی ہے. بالکل. تو رمضان گویا کہ یہ آپ کے لیے سپورٹ کر رہا ہے کہ نیک بننا ہے تو آ جاؤ، میں نیک بنانے کو تمہارا معاون ہوں. نہیں مسلمانوں میں آپ دیکھیں نا جی تو رمضان کی ایک رمق ہے الحمدللہ. الحمدللہ آپ کو پوری دنیا میں ملے گی. تیاریاں تو ہوتی ہیں، مسلمانوں کچھ نہ میں کچھ تیاری تو ہوتی اور جو عرب ممالک ہے وہاں تو بالکل ہی الگ نظام ہوتا ہے کہ وہ تو گھروں کو سجائیں گے اور گلیوں کو سجائیں گے، لائٹنگ کریں گے رمضان کی خوشی میں. واہ. اور مرحبا رمضان کریم اس طرح کے وہ لگاتے ہیں. پھر بعض کا تو یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا نوازا ہے تو وہ سال بھر جو بکرے وغیرہ پالتے ہیں جی اور پھر جو ہے رمضان میں وہ لنگر چلا سارا پالا ہونے ذبح کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر لنگر چلاتے ہیں. بہت اعتکاف والوں کو، روزے داروں کو سحری نہیں عام عام ان گھروں کو دیں گے سب یوں ترکیب ہوتی صحیح ہے، مالداروں کو، غریبوں ہاں جو بھی ہے جو بھی آ جائے. ہاں اچھا حضور ہوتا بھی صدقہ ہے یہ. جی بات چلیے تو چلیں فائدہ اٹھا لیں. ہم ایک بات پوچھتے ہیں، امید مدنی چینل کے ناظرین کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے سوال ہو، اور نہیں ہے تو معلومات تو ہو جائے گی. رمضان میں ہم نے دیکھا ہے کہ سیدی امیر اہل سنت کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے، یعنی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. سال میں 2-3 موقع آتے ہیں جب امیر اہل سنت کی خوشی مطلب وہ روئیں سے جسے کہ پھوٹ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک رمضان بھی ہے. تو آپ نے مزید پورا مہینہ یہ پورا مہینہ آپ نے مزید بھی دیکھا ہوگا کوئی ایسی بات امیر اہل سنت کی رمضان کی تیاری کے حوالے سے، خوشی کے حوالے سے، جو ہمارے مدنی چینل کو پتہ، مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چلے، ہم بھی کوشش کریں کہ اس رنگ کے رمضان منائیں. تو اب ذرا دیکھتے ہوں گے امیر سنت جو ہے نا وہ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اس سے بندہ اندازہ لگا لے. میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ مطلب صحت کا بھی نا رمضان سے پہلے امیر اہل سنت فرمایا تھا کہ اس وجہ سے کچھ کاموں کا فرمایا تھا، کلی طور پہ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مطلب رمضان کی تیاری کے سلسلے میں یوں کرتا. دیکھیں یہ ہے نا کہ روایتوں میں بھی ہے نا کہ بندہ شعبان میں جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لے. صحیح ہے. اب جیسے ایک شخص ہے وہ اگر شعبان کے روزے رکھے، حالانکہ شعبان کے روزے رکھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، سرکاری صلاۃ والسلام نے اکثر رکھے روزے. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر شعبان کے روزے رکھتا ہے تو رمضان میں کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے اس نیت سے کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے پہ قوت وغیرہ طاقت یہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے. صحیح. تو یہ بھی ثواب ہوگا. یہ بھی ثواب ہے. ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے شعبان سے روزے شروع کر دے. ٹھیک ہے، جس کی جیسی کیفیت. اب ذرا دعوت اسلامی کے تو ذرا کہ یہاں تو یہی ترکیب ہے کہ رجب اور شعبان کے روزے رکھے جاتے ہیں. الحمدللہ کثیر اسلام بھائی رکھتے ہیں. ٹھیک، جزاک اللہ خیر. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب. جانشینی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کئی لوگ سلام کرنے کے بعد ایسا کہتے ہیں جنت الحلال دوزخ الحرام، ایسا کہنا کیسا؟ اور بھی کچھ ملاتے ہیں جی، بہت کچھ ملا دیتے ہیں آگے. تمہارے بچے جی معاذ اللہ. دیکھیے سلام تو ظاہر ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں تک یہ کامل سلام، اس سے آگے نہ بڑھے. صحیح. اب جیسے کسی نے اگر السلام علیکم کہا تو اس کو چاہیے کہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کہے، بس اتنا ہی جواب دے. ٹھیک ہے. اب اگر سامنے والے نے اسی کا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی، تو یہ جواب میں بس وبرکاتہ تک ہی کہے، آگے نہ بڑھے. حضور یہ ارشاد فرمائے جیسے انہوں نے سوال میں کہا کہ ایک تو اضافہ ہے، اور اضافے میں بھی نا مذاق مسخری کی کیفیت اس والے اضافے میں پائی جاتی ہے. تو دینی شعار جو ہیں یا دینی جو چیزیں ہیں ان کے اندر اس طریقے کا پہلو نہ ہی برتیں تو اچھا ہے. بالکل ٹھیک، بالکل. ان کو اعلی مذاق نہ بنائے، اعلی مذاق نہ بنائے. اگر ان کا مذاق ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کفر ہے. صحیح. تو ان کو اعلی مذاق نہ بنائے. ٹھیک، یعنی ان کے اعلی مذاق، ان کے ذریعے مذاق نہ کرے. صحیح. ورنہ بعض معاملوں تو ایسے ہیں کہ جیسے قرآنی آیت کے ذریعے اگر کوئی مذاق کرتا ہے تو یہ تو کفر ہے. ٹھیک. میرا نام عبید رضا اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. جانشین امیر اہل سنت، آپ اپنے دوران طالب علمی کا کوئی یادگار واقعہ سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. ٹھیک ہے جی. بچوں کو واقعہ سے دلچسپی ہوتی ہے، لگتا ہے یہ آپ کا اپنا ہی سوال ہے. جی ابھی تو کوئی ایسا واقعہ ذہن میں ہے نہیں فی الحال. مجھے یاد ہے، چلیں تصدیق بھی ہو جائے گی. میں نے آپ کو ایگزام دیتے ہوئے دیکھا
یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ پیپر یوں کر کے مطلب وہ بورڈ تھا اس کے اوپر آپ تختہ وہ تھا تو اس کے اوپر آپ لکھ رہے تھے، جھکے ہوئے تھے مطلب، تو مجھے پتہ نہیں چلا کون ہے، میں دور کھڑا ہوا کسی سے بات کر رہا تھا اور نظر یہاں پہ بھی پڑ رہی تھی، میرے بھی پیپر تھے لیکن میں فارغ ہو چکا تھا، میں جو پیچھے تھا بہت پیچھے تھا، آپ غالباً دورہ حدیث کے پیپر دے رہے تھے، تو آپ نے کوئی چیز مٹائی تھی، لکھا ہوا کچھ مٹایا تھا، اچھا مٹانے کے بعد جو جیسے ہم مٹاتے نا، اب بچے نے سوال کیا ہے تو بچے مٹاتے ہیں، بڑے بھی مٹاتے ہیں تو ہوتا یہی ہے، لیکن بچوں کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز مٹاتے ہیں تو وہ ربر کے کچھ ریشے سے کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں باقیات وہ بچ جاتی ہے، وہ صفحے پہ ہوتی ہے، تو عموماً تو لوگ اسے پھونک مار کے یا ہاتھ سے جھاڑ دیتے، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اسے جھاڑ لیا، جھاڑا تھا یا یہیں پہ سمیٹ لیا تھا، اور پھر مجھے جو یاد ہے وہ آپ نے جیب میں رکھ لیا تھا، تو مجھے یہ یاد ہے۔ اچھا پھر میں نے غور کیا نا کہ یہ مطلب کون ہے، تو پھر پتہ چلا وہ آپ تھے، تو اگر آپ کو یاد ہے تو ایسا کیا، اور کیا تو کیوں کیا؟ اصل میں یہ کہ اللہ رسول کا نام وہ اب تو اس لیے وہ پھینکنے کا مزہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، جو پیپر دے رہے تھے وہ دینی پیپر تھا؟ دینی پیپر تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اسی وقت دورہ حدیث کے پیپر دیے؟ نہیں میں بہت جونیئر تھا، میں تو پیچھے تھا، اولا میں ہاں ثانیہ ظاہر ہے، آپ تو جی سلمان میں 2009 جونیئر تھے، میں ادب کی وجہ سے۔ ادب۔ چلیں ادب کرتے رہیں، برکتیں پاتے رہیں، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں جانشین نے تو عاجزی کی، واقعات تو شاید یاد ہوں گے، نہیں سنایا کوئی ایسا واقعہ، میں نے ایک واقعہ سنا دیا۔ چلیں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی کے بالوں کے پیسے نیک کام میں استعمال کرنے چاہیے یا خیرات کر دینے چاہیے؟ ان کے سوال سے مراد تو یہ کہ عقیقہ لگ تو ایسے رہا ہے کہ بیٹا بیٹی کے بالوں کی جو رقم دیتے نا صدقے میں، وہ اگر عقیقہ ہے اور اس وقت اگر بال اگر مونڈے گئے جی تو اس میں بہتر تو یہی، افضل تو یہی ہے کہ اس بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی جائے۔ ٹھیک، چاندی صدقہ کی جائے، اور یہ کہ یہ بال جو ہے وہ ان کو دفن کر دینا چاہیے یا سمندر برد کر دینا چاہیے، یعنی سمندر میں ڈال دینا چاہیے۔ اچھا یہ جو عمل بیان ہوتا ہے کہ بچے کے بال اتروائے جائیں عقیقے کے موقع پر، اور پھر اس کے وزن کے برابر جو ہے وہ چاندی وغیرہ صدقہ کر دی جائے، تو یہ لازمی ہے، ضروری ہے؟ نہیں ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کرے گا تو ثواب ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی نہ کر سکے تنگی وغیرہ کی وجہ سے؟ نہیں گناہ نہیں، اگر تنگی نہیں ہے جی پھر بھی نہیں کرتا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ اگلی کال دیجیے۔ کیا درود پاک پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ جی نہیں حضور، لیکن بعض اوقات یہ اپنے طور پہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ جی میں بے وضو نہیں پڑھوں گا، یعنی جیسے مثال کے طور پہ میں طے کر لوں کہ مجھے مزہ نہیں آتا بغیر وضو میں پڑھتا ہوں، تو اب وہ عادت بن جاتی ہے بعض اوقات، تو وہ پھر لطف نہیں آتا، اور بے وضو ہوتا ہے بندہ تو تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے بھلے وہ، اور پھر جب وضو کا بھی اہتمام کرتا ہے پھر وہ ظاہر سی بات ہے ایسا شخص یہ عادت بنانا کا عادی ہے تو ظاہر تو ویسے ہی اچھی بات ہے، سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اپنے اوپر خود سے اگر یوں کر لے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ حضور میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی ہمارا دل دکھائے کیا اسے بد دعا دے سکتے ہیں؟ یا اللہ، جی اگر کوئی معاذ اللہ دل دکھائے تو اس کو بد دعا دے سکتے ہیں، جائز ہے، اور نہ دینا بہتر ہے۔ اچھا اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اس نے دل دکھایا اس کے لیے دعا کیسے کر دیں؟ یہی تو معاملہ ہے، امتحان، یہی تو امتحان ہے، یہیں پہ تو نفس کو مارنا ہے۔ یہ تو سوال اس کا تھا بیچارے کا جس کا دل دکھایا گیا، تو لیکن دل دکھاتے کیوں ہیں لوگ، ان کو بھی تو کچھ۔ مگر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس نے بد دعا تو نہیں دی جس کا دل دکھایا، اس کے دل سے اگر آہ نکل گئی نا، جی وہ آہ جو ہے نا اس ظالم کو جو نا پھر یہ جو دل دکھانے والا ظالم ہے نا وہ پھر مار کھاتا ہے صحیح کی، یعنی مظلوم کی آہ جو ہے وہ بیڑا غرق کرا دی، بیڑا غرق کرا دی۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ میں ہو کیا رہے ہیں۔ حضور یہ بات درست ہے، آپ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات تکلیفیں ہوتی ہیں، تنگیاں ہوتی ہیں، ریزن تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہے اس کا، لیکن کیا ایسے موقع پہ یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم نے کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو یا ہم نے کسی کا دل نہ دکھایا؟ بالکل بالکل، اس پہ غور کرنا چاہیے، اور ظلم کا جو ظلم کی جو سزا ہے نا، جی عمومی طور پہ یہی ہے کہ فوری نہیں ملتی۔ اللہ، یعنی یہ بھی ایک سزا ہی ہے، یہ بھی ایک طرح سے سزا ہی ہے، یعنی فوری کا اگر ہوتا تو بندہ جو ہے نا وہ رک جاتا، ڈھیل دی ہوئی اور ڈھیل۔ سود خور کا بھی یہی ہے، فوری نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی حکمت ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت۔ اللہ تعالیٰ ذرا کہ وہ ایک تو ڈھیل دیتا ہے،
اب یہ بھی حکمت ہے نا کہ تاکہ کل بروز قیامت ظالم کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ مجھے مہلت نہ ملی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے ظالم میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو یوں کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں مظلوم بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا. مجھے ہوتا ہے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. بچانے والا نہیں ہوتا. نہیں بچانے والا ہوتا ہے مگر بچا نہیں پاتا وہ. یہ زیادہ آزمائش ہے نا کہ بچانے والا موجود ہے بچا نہیں پاتا. اللہ ہمیں ظلم سے بچا. آمین. اللہ اکبر. اگلی کال دیجیے. ماشاءاللہ سے آداب زندگی سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. جانشین امیر اہل سنت آپ سے یہ سوال ہے قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اس کا مطلب بھی بتا دیں اور اس کا مفہوم کیا ہے یہ بھی بتا دیں. اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. سبحان اللہ. اور یہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب مؤذن کہے تو اس وقت یہ پڑھا جاتا ہے کہ قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ. اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے محرم الحرام میں لوگ کھچڑے پر، 15 شعبان المعظم کو حلوے پر اور امام جعفر صادق کے سلسلے میں کنڈے پر نیاز دلاتے ہیں. کیا ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز پر نیاز نہیں ہو سکتی؟ ہر حلال چیز پر نیاز ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. اب اگر کوئی محرم میں اگر کھچڑے کی جگہ کھیر پوری کرتا ہے جی کھیر پوری تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور رجب میں جو ہے وہ کھچڑا کرتا ہے رجب میں کھچڑا کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. چلے کھلائیں تو ہاں کھلائیں. صحیح ہے نا. تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پکا لیں. مگر یہ کہ لازم نہ سمجھے. ٹھیک ہے کہ نہیں یار یہ فرض ہے واجب ہے. صحیح. کیونکہ نیاز کرنا فرض ہے واجب تو نہیں ہے. صحیح. اب اگر کوئی معاذ اللہ اس کو لازم سمجھتا ہے واجب سمجھتا ہے فرض سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے. صحیح. جو اس کا اسٹیٹس ہے وہیں رکھیں. ہاں جو اس کا اسٹیٹس ہے وہیں رکھیں. قابل ثواب کام ہے. قابل ثواب کام ہے. ہر ثواب والا کام ہر اچھا کام جو ہے نا جی کہ ہر خیرات والا کام قابل ثواب ہے. ٹھیک ہے. تو جی کھائیں بھی اور کھلائیں بھی اور چینج بھی کر لیں. اب اگر کوئی یہی بھی اگر کرتا ہے جی تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. اب مثال کے طور پر کوئی اگر صبح انڈا روٹی کھاتا ہے انڈا پراٹھا کھاتا ہے جی دوپہر جو ہے وہ چاول کھاتا ہے اور رات جو ہے وہ سالن روٹی کھاتا ہے. جی اب اگر یہی اس کی روٹین ہے معمول ہے ہاں کوئی حرج نہیں ہے. اب اگر کوئی اگر ایسا ہے کہ جو دوپہر کو انڈا روٹی کھاتا ہے انڈا پراٹھا کھاتا ہے جی اور صبح ناشتے میں سالن چاول کھاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں حضور، وہ 15 سال تو مجھے ہو گئے دیکھتے ہوئے. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے میں وہاں سے گزرا تو میں نے باقاعدہ گاڑی روکی ان کے پاس گیا ملاقات کرنے اور دیگر باتوں کے ساتھ میں نے ایک بات یہ بھی پوچھی کہ آج کل لنچ کیا کر رہے ہیں. تو وہ 15 سال سے ایک ہی دکان کی ایک ہی مطلب ریسٹورنٹ کی بریانی کھاتے ہیں. وہ مخصوص ہے ان کی، وہ وہی کھاتے ہیں. تو اب وہ بیچارہ کھا رہا ہے کھانے دے اسے کیا کہتے ہیں. بالکل. اب یہ دیکھو نا اس دکاندار کا جو رزق ہے نا جی اور یہ مستقل کسٹمر ہے. مستقل کسٹمر. ٹھیک ہے جی. ویسے یہ میں ایک بات عرض کر دوں، جانشین امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں بلکہ حضور آپ کا سفر بھی رہتا ہے، مختلف مواقع پہ مختلف جگہوں پہ آپ ہوتے بھی ہیں اور قافلوں میں بھی رہے ہیں، تنظیمی جدول پہ بھی رہے ہیں آپ. تو اگر ہم دیکھیں تو جیسے محرم ہے انہوں نے کہا کھچڑا اور دیگر موقعوں پہ 11ویں ہے تو بریانی ہے، تو اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں، کھیر پوری ہے رجب میں. تو آپ تو مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں تو نظر و نیاز کے انداز بھی آپ نے مختلف دیکھے ہوں گے، اس میں غذائیں بھی شاید مختلف دیکھی ہوں. ہاں کمیونٹی وائز اور دیگر چیزوں کی وجہ سے فرق پڑ جاتا ہے. بالکل فرق پڑتا ہے. بعض جگہوں پہ آپ کو اچار بھی ملے گا پاپڑ بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ بھی سفر کریں. میں بھی ایک دفعہ قافلے میں تھا تو 10 محرم کے دن ہم نے ملکہ مسور کی جو دال ہوتی ہے، کالی والی جو دال ہوتی ہے، کالی دال ہوتی ہے نا، بلیک براؤن دال جو ہوتی ہے، ملکہ مسور کھڑا مسور. جی 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 170 انبیاء کرام نے دعا دی ہے نا. جی تو یہ نا بوائل ہوئی اور خشک اور تھال بھر کے بھیجی قافلے والوں کے لیے. تو ہم نے تو پہلی دفعہ دیکھی کہ یہ بھی ہوتا ہے، تو اس پہ بھی ہوتا ہے. تو جیسے جانشین نے فرمایا کہ جو بھی حلال طیب رزق ہے چیز ہے اس پہ نظر و نیاز ہو سکتی ہے، تو آپ بھی کریں، دوسروں کو بھی کریں، کروائیں اور کھائیں کھلائیں، برکتیں لوٹیں اور برکتیں حاصل کریں. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی کرسی صفوں میں رکھتے ہیں لیکن مکمل نماز اس پر بیٹھ کر پڑھنے کی بجائے قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رکوع کر کے سجدے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس طرح کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کی ایڑیاں دیگر نمازیوں سے کافی آگے نکل جاتی ہیں. تو اس طرح ان کا کھڑا ہونا کیسا؟ یہ اگر ان کے مراد یعنی یہی ہے کہ بالکل بیچ صف میں جی یعنی پیچھے جو کھڑا ہے وہ سجدہ کے لیے آزمائش میں ہوگا جی، کیونکہ اس نے سجدہ بھی کرنا تو کرسی پیچھے ہی رکھے گا. نہیں یہ تو بالکل غلط ہے. جی میں تھوڑا سا عرض کروں، جیسے مثال کے طور پہ میں سمجھوں یہ کرسی ہے اور یہ صف ہے
تو اب یہ صف کھڑی ہے نا، تو یہ اپنا قدم گھٹنے گھٹنے اپنے صف کی سیدھ میں قدم صف کی سیدھ میں لانا چاہتے ہیں، تو اب کیا کرتے ہیں، کرسی پیچھے والی صف پہ رکھتے ہیں. ہاں بالکل، تاکہ یہ کھڑا ہو سجدہ کر سکے. اب یہ پیچھے سجدہ والی یہ صف کے ساتھ کرے گا، جی اور قیام جو ہے نا اس کا وہ پیچھے ہوگا، آدھے میں ہوگا. جی. تو بہرحال جیسے جانشین امیر اعظم فرمایا ہونا کیا چاہیے کہ کرسی کا جو پچھلے پائے ہیں نا وہ دیگر کے ٹخنوں کے ساتھ ہوں، ٹھیک اس کی سیدھ میں، یعنی پچھلی صف پہ کرسی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ آٹومیٹک. ٹھیک ہے، آپ اپنی صف پہ رہیں. جی. ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، دارالفتہ اہل سنت نے پیش کیا ہے، اس کا نام ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام. مختصر سا رسالہ ہے. تو آپ یا آپ کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے پڑھنی چاہیے، تو یہ رسالے کا ضرور مطالعہ کر لیں، اور سمجھ نہ آئے تو دارالفتہ اہل سنت فون کر کے یا کسی اچھے صحیح العقیدہ سنی مستند عالم دین یا مفتی اسلام سے اس میں رہنمائی لے لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے. جی جناب. میرا سوال یہ ہے، بعض اوقات گھر میں آسیب کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ آسیب کا معاملہ ہوتا ہے. جی ٹھیک. دیکھیں جس گھر میں جی قرآن شریف کی تلاوت کی جائے گی، جی ذکر و اذکار کیا جائے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، اس گھر سے آسیب اور یہ بلائیں وغیرہ دور ہوتی ہیں. ٹھیک. اور جس گھر میں معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، بے حیائی والے کام ہوں گے تو وہاں پر ان کا بسر ہوگا. کوئی عمل وغیرہ، کچھ کوئی وظیفہ کچھ پڑھنے کے لیے؟ دیکھیں اس کے لیے کہ وہ تعویذات اتاریہ ٹھیک ہے سے رابطہ کیا جائے. دوسرے یہ بھی لکھا گیا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو اصحاب کہف کے نام ہے نا، جی یہ لکھ کر گھر میں لٹکا دے. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے بھی یہ شریر جنات دفع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اصحاب کہف کے نام بھی دیکھ لیں، اور آپ زیادہ بہتر یہی ہے جیسے کہ جانشین امیر اہل سنت نے فرمایا کہ تعویذات اتاریہ، اوراد و وظائف جو ہیں وہاں سے لے لیں، اپنا معاملہ بھی بتا دیں، انشاءاللہ وہ آپ کے معاملے کے مطابق تعویذات بھی دے دیں گے، ہو سکتا ہے کچھ پڑھنے کے لیے بھی دے دیں. تو وہاں سے رابطہ کریں. اگلی کال کی طرف بڑھیں گے. جی. میرا سوال یہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی آ کر سلام کرتا ہے، کیا ہم پر اس کے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے؟ نہیں، اگر کوئی ذکر وغیرہ کر رہا ہے یا کچھ پڑھ رہا ہے جی تو اب جس نے سلام کیا، اب یعنی اس پر اگر کسی نے سلام کیا تو اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. صحیح. لیکن جہاں سلام کرنا سنت ہے نا تو بعض جگہ پہ منع بھی ہے سلام کرنا. صحیح. جیسے کوئی نماز کے انتظار میں صحیح تو سلام نہیں کیا جائے گا. ٹھیک. اب اگر اس نے سلام کر بھی دیا تو اس کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوں ہی اچھا اس معاملے میں تو بعض لوگ بزن بھی ہو رہے ہوتے ہیں خواہ مخواہی میں، پھر خواہ مخواہی میں ہو گیا کہ جب اس کو واجب ہی کو مسئلہ نہیں پتا نا. پورا مسئلہ یوں ہے جیسے آپ نے بیان فرمایا. تو اللہ تعالیٰ میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے جو سلسلے ہیں بالخصوص وہ سلسلے کے جن میں سوال و جواب ہوتے ہیں، تو ان میں تو پرٹیکولر سوال ہوتا ہے، جواب بھی ہو جاتا ہے اسی میں سے، جیسے آداب زندگی ہے، دارالفتہ اہل سنت ہے، احکام تجارت ہے، سب سے بڑھ کر امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ ہے. تو یہ دیکھنے کی بالخصوص کوشش کیا کیجیے. اور ویسے تو مدنی چینل کے جتنے سلسلے ہیں سب کی ایک بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ علم دین جو ہے وہ پہنچایا جائے، اور صحیح اور درست جو باتیں ہیں قرآن و حدیث کی، دین اسلام کی پیاری پیاری، وہ اچھے سے اچھے انداز پہ پہنچائی جائیں. اگلا سوال. خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، دولہے کے ہاتھ پر مہندی لگانا یا لڑکوں کے ہاتھ پر مہندی لگانا، نیکی کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں خوشی میں سب کچھ چلتا ہے، ایسا کہنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیں خوشی ہو یا غمی ہو، شریعت نے جو حد رکھی ہے نا اس کو ہم پار نہیں کر سکتے. صحیح. خوشی میں یہ کہ آپ اپنے پیسے غریبوں کو دینا چاہتے ہیں وہ پہلے دیں کہ خوشی میں سب چلتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے. اب غمی میں یہ کہ ظاہر ہے کہ غم بھی ظاہر ہر کے ساتھ واقع ہوتا ہی ہے. جی. کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جس میں میت نہ ہوتی. صحیح. میت ہے، اور حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ گھر میں کسی نہ کسی کی فوتگی ہونی ہے. صحیح. پھر بھی ظاہر ہے کہ قلبی رنج ہوتا ہے. ٹھیک. ایک عرصے کے لیے. ٹھیک. تو اس وقت غمی میں اگر کوئی کھانا نہیں کھاتا تو غم میں بھی سب کچھ چلتا ہے. نہ کھائے. میں زبردستی کھلاتے ہیں بعض اوقات تو دیکھا. بالکل کھلانا چاہیے پڑوسیوں کو. تو پڑوسیوں کے لیے دیکھیں سنت ہے نا کہ کسی کی میت ہوئی تو پڑوسیوں کے لیے دیکھیں اسلام دیکھیں کیسا مذہب ہے. اس نے پڑوسیوں کے لیے یہ رکھ دیا کہ پڑوس والے جو ہے نا اس کو کھلائیں. وہ کھانا اس کی دل جوئی کریں، اس کی دل جوئی کریں، غم خاری کریں. اب یہ ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو،
शरीयत की हद पार नहीं करनी। सही, दोनों हालतों में जो है वो दोनों हालतों में शरीयत के दायरे में रहना है। सही। तो मर्द को मेहंदी लगाना ये नाजायज़ है। यहाँ तक कि लड़का है, बच्चा है, तो उसके हाथ में भी कोई मेहंदी ना लगाए कि वरना लगाने वाला गुनाहगार है। यानी अगर कोई बड़ा शख्स लगाए, बड़ी उम्र का लगाए, बालिग लगाए, तो वो खुद भी गुनाहगार, वो तो खुद गुनाहगार है। ठीक है। अब बालिग शख्स किसी बच्चे को लगा रहा है, किसी लड़के को लगा रहा है मेहंदी, छोटा बच्चा है, ठीक है, तो अब लगाने वाला गुनाहगार है। अब चाहे लगाने वाला हो या लगाने वाली हो, ठीक, ये गुनाहगार है। हुजूर ज़्यादा ही मेहंदी लगाने का शौक़ हो तो अगर मतलब ऐसा मौका है, खुशी का कोई मौका है, मेहंदी लगाने का भी शौक़ है, ख़रीदने का भी शौक़ है, तो घर की ख़वातीन को दे दें। हाँ बिल्कुल, उनको दे दें, उनको देते हैं, अपना शौक़ पूरा कर लें। इस एतबार से कि महरम जो ख़वातीन है, आपकी ज़ाहिर सी बात है, हम जो भी बात कर रहे हैं वो कुरान और हदीस की जो बाउंड्रीज़ हैं शरीयत की, उसमें रहकर नहीं सकते, तो वहाँ पे तकसीम करते हैं। ये भी हैरत की बात है कि बात जो औरतों की उनको करने दो, आप मर्द बनो, आप क्यों औरत बन रहे हो? उल्टा उल्टा होता है यार, आप मर्द हो, मर्द बनो ना, क्यों औरतों वाले काम कर रहे हो? ठीक है, जो काम आपका है आप वो करें, जो काम ख़वातीन का है वो ख़वातीन को करने दें। तो अल्लाह ने चाहा तो ये गाड़ी सही चलती रहेगी, वरना पहिए जो है ना ऊपर नीचे हुए तो मसला। तो यही मसला है ना कि औरतों वाले वो काम करने हैं कि जिसमें यानी क्यों ना कोई उसमें मेहनत नहीं है। औरतें पकाती हैं तो ठीक है, पकाना शुरू कर दें, घर के कामों में सर बर्तन धोएं, झाड़ू पोछा करें। और ये तो अगर इन कामों का मना भी नहीं है, शरीयत ने मना भी नहीं जी, ये मर्दों के लिए मना नहीं है, मना भी नहीं है, बल्कि अगर कोई हाथ बटा तो उसको कोई हर्ज नहीं है, सब का काम है। सी बात है कि दुनिया के बेहतरीन कुक जो हैं, यानी जो पकाने वाले हैं, मशहूर, यानी यूं कह लें टॉप, तो वो मर्द ही हैं। अगरचे ख़वातीन पूरी दुनिया में ज़्यादा तादाद के एतबार से खाना पकाती होंगी, लेकिन जो टॉप शेफ़ हैं वो कहा यही जाता है, मुझे तफसीलात तो नहीं पता, लेकिन कहा यही जाता है कि वो मर्द होते हैं। और हम भी देखते हैं कि अपनी यहाँ लोकली भी देखते हैं, डोमेस्टिक भी देखते हैं, और इंटरनेशनली भी किचन जो होता है जी, किचन जो होता है, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, तकरीबात होती हैं, तो वो मर्दों के हैंड ओवर होता है। यही मर्द अपने घरों पे नहीं पका दे, तौहीन समझते हैं, चमचा उठाने को भी तौहीन समझते हैं, ये गलत है। तो अपने घरों के कामों में बिल्कुल अपने घरों में काम करें, हाथ बटाएं अपनी ज़ौजा का, बिल्कुल। मगर ये देखिए, वो बेहतर तो ये कि औरत का जो काम है ना, वो जो बोले ना वो काम करे, अपनी तरफ से कुछ ना करे, क्योंकि वो किचन की जो हेड है ना वो औरत है, घर के किचन की। ठीक है। अब जो बाहर का जो आपका किचन है, ठीक है, इजाजत से ही करेगा, इजाजत से ही करें, ठीक है। अब आपका बाहर जिसका पेशा है, जिसका कारोबार ये, जैसे इसको क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं ना, जी जी जी, जो बाहर का किचन है और कैटरिंग का काम है, हम लोग मेमनी बीसी बोलते थे, ठीक है, कैटरिंग का काम। तो वहाँ अगर आपकी अगर औरत है कि ये कोई मशवरे देगी तो क्या कहेंगे, अपने काम से काम रखो, यार ये हमारा काम है। तो सुना, जो घर का किचन है ना, वो उसकी अफसर, उसकी हुक्मरान जो ना, ये औरत है, ठीक है। तो जो वो काम दे ना वो आप करें। ये बर्तन धो दो तो ठीक है, धो लें, इसमें क्या हर्ज है? तो हुजूर ये सवाब मिलेगा इसमें। बल्कि अगर ये बेचारी अगर बीमार है तो उसे हाथ बटाए। अगर पहले से ही आदत हो तो आसानी नहीं रहेगी, यानी यूं कह लें कि लड़कपन से या अम्मी और बाजी के साथ भी काम करता रहा होगा तो इंशाल्लाह फिर आफियत रहेगी। बिल्कुल। मदनी काफिलों में कौन बर्तन धोता है? मर्द होते हैं, इस्लाम भाई धोते हैं, मर्द धोते हैं। जी जी, सारे काम कर रहे होते हैं। खाना कौन पकाता है? इस्लाम भाई पका रहे होते हैं, पका रहे होते हैं जी। सफाई कौन कर रहा होता है? इस्लाम भाई कर रहे होते हैं। दस्तर कौन बिछाता है? इस्लामी भाई कर। सब्जी कौन काटता है? इस्लामी भाई, सब इस्लामी भाई करते हैं, सब सारे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये काम आप घर पे भी कर सकते हैं, खुश दिली से कर रहे होते हैं। मेरा जो अपना तजर्बा है, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि मदनी काफिलों में सफ़र किया है, और जाहिर सी बात है अकेले तो सफ़र नहीं होता, काफ़ी सारे लोग होते हैं। बिल्कुल। और जब एक मतलब तसलसल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो कह सकता हूँ सैकड़ों बार का है। बिल्कुल। तो तजर्बा यही है कि उमूमी तौर पर खुश दिली के साथ वहाँ पे कर रहे होते हैं। बल्कि जैसे मस्जिद की झाड़ू देनी होती है ना, तो झाड़ू छीन रहे होते हैं, यानी मैं दूंगा, मैं कर लेता हूँ, बर्तन भी धोने तो मैं कर लेता हूँ। तो घर ये सफ़र की बरकत है मदनी काफिले में, सुभान राह खुदा में निकलने की बरकत है ये। चले नियत भी एक बंदा इसको सादत समझ रहा है कि वाकई सादत है ना कि मस्जिद जी सफाई, ये मस्जिद की क्या सफाई है, अपने दिल की सफाई कर रही है, तो अल्लाह का घर है। सुभान। चलें, इतनी प्यारी प्यारी बातें के लिए राहत का काम कर रहे हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें जो है वो सुनने को मिली है मदनी काफिले के हवाले से। तो आप भी नियत कर लें, और ख़वातीन देख रही हैं तो मैं उनको भी कहूँगा, इस्लामी बहनों को भी ये कहूँगा कि अपने घर के मर्दों को काफ़िले में सफ़र करवाएं। इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी बातें सीख के आएंगे। अल्लाह ने चाहा तो आपका बेटा जाए, आपका भाई जाए, आपका शोहर जाए, आपके अब्बू जाए, तो जो भी जाएगा इंशाअल्लाह अच्छी बातें सीख कर आएगा। घर पे जो पॉजिटिव चीज़ें आप देखेंगे। अल्लाह ने चाहा दावत इस्लामी
محبتیں بانٹ رہی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھلتے نئے ہر دن ابواب زندگی, یا رب ہمیں سکھا دے آداب